अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे रियल पाकिस्तानी हैं वो सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। 28 साल से इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, स्पेशली शेल्टर होम्स जहाँ बच्चे और जो ख़वातीन हैं जिनका कोई घर नहीं होता, उन्हीं के लिए वो हमेशा मौजूद होती हैं। वो उनकी माँ भी हैं, बहन भी हैं, उनकी भाभी भी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं जो है उनकी इन सूरत में मिल जाते हैं। और इनकी अमेजिंग बात यह है कि इनका यही जज्बा कि दिन रात जो है इंसानियत की खिदमत करनी है और इसी के लिए वो दिन रात लगी भी रहती हैं। और ये जो है, अगर मैं जिस सेंटर का नाम लूँ, जिस ट्रस्ट का नाम लूँ, तो आप यकीनन समझ भी जाएंगे, क्योंकि आप जो है मीडिया में बहुत ज़्यादा सुनते हैं और हमेशा जो है ख़वातीन की आवाज़ भी कहा जाता है। ये सारिम बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट की चेयरपर्सन भी हैं। तो आज की हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली आलिया सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। जी नाज़रीन, आज की हमारे रियल पाकिस्तानी आलिया सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। जब मैं आपका नाम लेती हूँ ना, आलिया सारिम बर्नी, तो मुझे फ़ौरन से भाभी वाला नाम आता है, क्योंकि माशाल्लाह से आपने इतने रिश्ते बना लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनका कोई रिश्ता नहीं है वहाँ जो है आप हमेशा मौजूद होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी? मैं अच्छे रिश्तों को, पाकीज़ा रिश्तों को बहुत पसंद करती हूँ। शेल्टर में भी कोई कहता है आपको मैं अम्मा कह दूँ, मैंने कहा कह दीजिए, भाभी कह दूँ कह दीजिए, बहन कह दूँ कह दीजिए, बेटी कह दूँ कह दीजिए। एक मेरी बहन ऐसी हैं जो कहती हैं कि आपको मैं सिर्फ कहूँगी मेरी आलिया, और मुझसे उम्र में बड़ी हैं। और मैंने उनसे कहा कहिए ना, इससे ज़्यादा प्यारे अल्फाज क्या होंगे। तो मुझे मोहब्बत के रिश्ते अच्छे लगते हैं, आप बुलाइए। अच्छा, एक उसमें मुझे याद आया कि मेरा एक ड्राइवर था, वो मुझे अम्मा कहता था, और मेरी जो मेट थी उसको बहुत प्रॉब्लम थी कि ये आपसे इतना बड़ा, ये आपको अम्मा क्यों कहता है। मैंने कहा अच्छी मोहब्बत के नाम से तो याद कर रहा है। कुछ इत्तेफाक हुआ, आईडी कार्ड उसके हाथ लग गया। वो कोई उम्र में मुझसे 5 साल, वो साहब बड़े थे। कहने लगी ये देखिए तस्दीक के 5 साल बड़े। मैंने कहा बेटा मैं कभी उम्र में जाती नहीं, इज्जत में कोई माँ बुलाए या बड़ी बहन बुलाए तो आपको सुनना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। रब जब भी इज्जत दे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, सो मैं करती हूँ। अच्छा आलिया भाभी, वैसे तो हम कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक औरत जो कामयाब होती है उसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि मैं आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से आपने भी जो, चाहे वो ह्यूमैनिटी वर्क हो या इंसानियत की खिदमत के हवाले से, आप हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपकी इज्जत रखी और आपको कामयाब किया। मैं हमेशा समझती हूँ कि लोग इसको ऐसे कहते हैं कि मियाँ के पीछे बीवी और बीवी के पीछे मियाँ, लोग इसको इस तनाजुर में लेके जाते हैं। मैं थोड़े पुराने ज़माने की हूँ। मैं तो कहती हूँ कि मेरी कहानी अच्छी शुरू हुई मेरे बाप की वजह से। मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला है सारिम साहब की ज़िंदगी में, जब मैं आई तो मैं कॉन्फिडेंट थी, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस उनकी वजह से यूँ मिल सकता है कि आज ये काम करना बहुत मुश्किल है। वो मेरे साथ खड़े होते हैं, हर उस जगह वो जाते हैं जहाँ पे औरत नहीं जा सकती, और मैं उन जगहों पे जाना पसंद भी नहीं करती। वो हैं, वो जाते हैं, वो उन लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलना आसान नहीं है। आपको पता है यहाँ पे हालात बहुत मुश्किल हैं, तो वो वहाँ होते हैं, मुझे सुकून होता है। मैं तो बहुत आराम से बात कहती हूँ कि मैं उन्हीं लोगों से मिलती हूँ जिनसे मिलना एक औरत के लिए सेफ़ है। मैं उन्हीं जगहों पर जाती हूँ, मैं उसी अंदाज में जाती हूँ। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस, एक तो अल्लाह की मेहरबानी, उसने काम करवाया था, और मेरे वालिद की मेहरबानी। जब मैं पैदा हुई थी, मैं अपने घर की दूसरी बेटी थी, मुझसे पहले एक बहन मौजूद थी। तो मेरी अम्मी थोड़ी सी डर गई, क्योंकि हमारे पास वो पीछे जायदादों वगैरह के वो जो होते हैं ना कि जायदाद का वारिस चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं था कि जायदादें, बहुत सारी जगहों पे होता है कि जायदादें नहीं होती फिर भी जायदाद का वारिस चाहिए होता है, पहले जायदाद तो बनाए। तो यहाँ पे ये था कि माशाल्लाह जायदादें थी, तो अब उनका वारिस का मसला अम्मा ने नहीं बताया। तो मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को डांटा था कि ये मेरी बेटी है, आपने ये कैसे किया कि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। पीएनएस शिफा से चला गया, ऑफिसर्स के पास चला जाता है, तो वहाँ से मुबारकबाद का लेटर चला गया। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस मैं हमेशा अपने अंदर महसूस करती हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे ओन किया कि ये मेरी बेटी है। तो बाप हमेशा बेटी की तरफ झुकता है, बेटी ना बाप की तरफ झुकती है। तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ कहानी आगे भी बढ़ी है। सारिम साहब का कॉन्फिडेंस उनकी बेटी के पास है। उनकी, सारिम साहब की जो एक साहबजादी हैं, जो मेरी बेटी, वो इतना ज़्यादा उन बाप बेटी में मोहब्बत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो जो कोई भी फरमाइश करती है, मुझे ये लगता है कि बाप को, भाई को अपने घर की बच्चियों से बहुत दोस्ती करनी चाहिए, ताकि वो ये सुकून, ये दोस्तियाँ ढूंढने के लिए घर से बाहर ना निकलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत, अब्बा याद आ गए तो बहुत सारी बातें आ गई मेरे जहन में। वालिद साहब का नाम भी ले लें, हमें भी बता दें आप माशाल्लाह से किनकी साहबजादी? मैं स्क्वाड लीडर बशीर साहब की बेटी हूँ।
बहुत सालों के बाद ये स्क्वाड लीडर बशीर साहब की बेटी, मैंने कहा क्योंकि एयरफोर्स में बार बार ये नाम दोहराया जाता है, और मैं बहुत छोटी सी, ऐसी कुछ 12 साल की उम्र होगी जब मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए। और मैं भी रिसेंटली उस स्कूल में गई, हम पिंडी में थे जहाँ से मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की, क्लास 1 और 2 तक मैंने वहाँ पढ़ा, फिर हम पेशावर चले गए, वारसक गए, बड़ाबिर गए। मैं उस जगह पर एज अ चीफ गेस्ट गई जहाँ पर मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी। क्या बात। तो मैं एज अ गेस्ट स्पीकर थी, फिर वहाँ पे जो मुझे सारी चीज़ें मिली और सब हुआ, तो वो जो मुझे वहाँ पर एक सुकून मिल रहा था ना, और वही वाला एक कॉन्फिडेंस, इवन वो जो मोनोग्राम था वो भी मेरे दिल के बहुत करीब था। तो ये एक सिलसिला है, और अल्लाह ताला इस मेरे मुल्क में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे कि बाप और बेटी का, भाई और बहन का एक दोस्ती का रिश्ता, मुकद्दस रिश्ता आगे बढ़ता चला जाए। हमारे मुल्क की जो औरत है वो किसी तौर किसी से कम नहीं है, लेकिन रिश्तों में जब कहीं आगे पीछे बात होती है तो उसका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर यहाँ एडमिट करूँगी कि सारिम साहब के दम से शादी के बाद वो कॉन्फिडेंस जो मेरे पास था वो तरक्की पाता चला गया, वो आगे से आगे होता चला गया। और मैंने वो घर और वो बच्चियाँ भी देखी, ज़ाहिर शेल्टर होम को मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर बहुत प्यारी बच्चियां जब ब्याह कर आगे आती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ही उनके लिए मसला बन जाता है। उनका ज़िंदगी को देखने का जाविया अगर बहुत मजबूत होता है, शख्सियत बहुत मजबूत होती है, तो अगर कदरदान ना हो तो वो मिलकर उसको तोड़ते हैं। तो मुझे वहाँ बहुत दुख होता है। कदर करें उन लोगों की जिन्हें अल्लाह ने मजबूत बनाया है, उन्हें जो किरदार में मजबूत है उन्हें तोड़ने की कोशिश ना करें। औरत टूटती नहीं है। कि ये जो एनर्जी है आपके अंदर माशाल्लाह से हम देखते हैं, बड़ी एनर्जेटिक हैं आप, जहाँ जाएं जिधर जाएं इश्यूज में मौजूद होती हैं, चाहे मीडिया की बात हो, जिनको भी जो टाइम चाहिए होता है, चाहे सेमिनार्स हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, यू आर ऑलवेज देयर। तो ये कहाँ से आपके पास है? मेरी एक ही कोशिश होती है, बात वो करती हूँ जो मुझे करनी होती है। मैं किसी दूसरे की ज़बान या दूसरे की बात नहीं कर सकती, और जो मेरे दिल में होता है कि ये सच है, अब वो सच कड़वा हो तब भी मैं कह देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखे, लेकिन सच को सच की तरह बोलती हूँ। और एक ही बात, आपने अगर आज से कोई 20 साल पहले मुझसे कोई बात की हो ना, और आप आज आके मुझसे कहें कि भाभी ये जुमला आपने बोला था, मैं आपका जुमला सुनूंगी, फिर उसको प्रोसेस करूंगी कि मेरे जो उसूल हैं ये जुमला उसके मुताबिक है। अगर वो उसके मुताबिक होगा तो मैं ओन करूंगी अपने जुमले को कि जी ये मेरा जुमला है। लेकिन अगर वो मेरे उसूलों से जुमला टकरा जाएगा तो मैं आपको कह दूंगी ये मेरा जुमला ही नहीं है। तो मुझे अपनी सारी गुफ्तगू वो चीज़ें याद होती हैं। जब आप बनावट नहीं करते ना तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब आप बनावट नहीं करते ना तो आपकी एनर्जी सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप बनावट में, मुनाफिकत में, लोगों को प्लीज़ करने के लिए आप जब काम करते हैं ना, कितनी सारी एनर्जी तो उसमें वेस्ट हो जाती है। तो मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करने पर बिलीव नहीं करती। और फिर प्लस मैं जो ये काम कर रही हूँ, ये जो मेरे पास बच्चियाँ, ये बच्चे, ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। ये मुझे इतनी एनर्जी देते हैं कि सुबह जब मैं घर से निकलती हूँ तो समझिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी का टोकरा लेकर आती हूँ। फिर कुछ इधर बांटी, उधर बांटी, कुछ नेगेटिविटी ली, माशरे से ली, कुछ अपने दिल में उतारी, रात को थक जाती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ। इस माशरे की अच्छाइयाँ देख के सुबह एनर्जी आती है, रात तक ख़त्म हो जाती है। फिर अल्लाह का नाम लेके सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, फिर मेरा टोकरा उस पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। अब ये आती अल्लाह की तरफ से, मैं इसमें अपना कोई क्रेडिट नहीं, क्योंकि रब ने मुझसे काम करवाना है, उसने मुझे चुना है। तो वो मुझे ज़्यादा देर के लिए, नाउमीदी हर इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए आती है, लेकिन मेरे पास वो रहती नहीं है। मुझे रात की तारीकी में, जब तारीकी बहुत ज़्यादा फैल जाए, हमेशा मेरा ये यकीन होता है कि अब सुबह तुलू होने ही वाली है, सूरज तुलू होने ही वाला है। किसी को रात का अंधेरा नज़र आता है, मुझे उसमें सूरज नज़र आता है। अच्छा भाभी, ये सवाल ये मेरे लिए, मुझे ये बताएं, अब हमेशा जैसे आपको देखते हैं वैसी हसीन, वैसी खूबसूरत आप, ना सिर्फ स्क्रीन पे, वैसे भी मिलो तो आप, इसकी खूबसूरती का राज क्या है, ये बताएं। ये जुमला ना सारिम साहब से कहिएगा। वो है नहीं यहाँ पर, मुझे पता था ये बात होगी। उन्हें मैसेज पर कर दीजिए कभी, क्योंकि अगर मैंने इन चीज़ों की तारीफ बहुत कम सुनी है ना, तो सारिम साहब के मुंह से बहुत कम सुनी है। उनका अपना एक फ़लसफ़ा है, वो ये कहते हैं, एक तो लव मैरिज है ना, तो वो कहते हैं कि भाई इतने साल मोहब्बत की, अब बार बार जताना क्या ज़रूरी है, जबकि तजदीद वफ़ा होती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सुहागन वो जो पिया मन भाए, तो मैं सारिम साहब को इसका बहुत क्रेडिट देती हूँ। मुझे खुश रखते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, और वो मोहब्बत मेरे चेहरे पर चमकती है। तो एक अच्छा, बच्चों का भी मैं कह दूँ, मैं अंदर दाखिल होती हूँ, मुझे इस वक्त नहीं पता कि आपके उसमें ये होगा रिकॉर्ड में कि नहीं, कि जो मुझे जानते हैं, दाखिल होते ही शेल्टर में
ایک تو بچے مجھے پیار کریں گے, دوسرا وہ ہر دوسرا بچہ کہے گا اچھا میں کسی بھی حلیہ میں آ جاؤں. ایسا تو نہیں ہوتا میں تو رات کو یہاں پہ 12 بجے بھی آتی ہوں. ہر بچہ مجھے کہے گا عالیہ مما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اور یقین جانو ان کی معصومیت سے نا یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہے. میں یہ نہیں کلیم کر رہی کہ میں پیاری ہوں, میں بالکل, اللہ نے بہت اچھا بنایا, اس کا کرم ہے. لیکن ہم تو کہہ رہے پیاری ہے, ہم تو کہہ رہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے, آپ کے کہنے سے بات اوتھینٹک ہو جائے گی. لیکن جو میرے دل میں بات ہے نا, ان معصوم بچوں کو مجھ سے کیا چاہیے, کچھ بھی نہیں. لیکن جب وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ عالیہ مما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, یا میری شیلٹر کی بچیاں جب یہاں شیلٹر میں شادیاں ہوتی ہیں, اور وہ مارننگ شوز یا اس حوالے سے شادیاں ہوتی ہیں, تو میری بچیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہوسٹ ہے میں اس سے بھی زیادہ تیار ہوں, میں اس سے بھی زیادہ اسکرین پہ جب میں آؤں تو میں انہیں کہتی ہوں بیٹا اس کی ماشاءاللہ ایج ہے, اس کا وقت ہے, اس کا پروفیشن ہے, اور وہ ویسے بھی حسین ہے, تم کیوں مجھے اس کے مقابل. لیکن ان سب کی خواہش ہے کہ جیسی ہماری عالیہ مما ہماری عالیہ بھابھی لگیں, ان کے سامنے کوئی ویسا نہ لگے. تو جس انسان کو اتنی محبت ملے گی, اتنی اپنائیت, اور بغیر کسی پیسے, بغیر کسی غرض کے ملے گی, تو اس کا چہرہ تو اٹریکٹ کرے گا نا. آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, یہ واقعی خلوص ہی محبت ہی انسان کو حسین بناتی ہے. مجھے ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آج کے حوالے سے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے, پاکستان اسپیشلی جو ہے مہنگائی سے بڑا متاثر ہوا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جن کے 2 3 بچے یا ایک بھی بچہ ہے, وہ ہر کوئی پریشان ہے, اور آپ کے ماشاءاللہ سے اتنے سارے بچے ہیں, بہت بڑی فیملی ہے. تو آپ بھی کیا ان حالات کا, ان پریشانیوں کا شکار ہوئی ہیں یا افیکٹ ہوئی ہیں جس طرح سے پورے پاکستان میں جس طرح سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں؟ بالکل ہوئی ہوں, اور بلکہ شاید اور لوگوں سے زیادہ پریشان ہوئی ہوں. کیونکہ دیکھیے اگر کسی کے لیے 2 بچوں کو اس وقت پالنا مشکل ہے, اپنے گھر کو لے کر چلنا, تو یہ تو اتنا بڑا ادارہ ہے. ایک مثال کے طور پہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی ڈونر مجھے آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے اس ادارے کو 10,000 دیتا تھا, اور وہ آج بھی 10,000 ہی دے رہا ہے, تو اس 10,000 کی کوئی ورتھ نہیں ہے. اچھا اگر وہ پہلے 10,000 دے رہا تھا, اب اس کے اپنے گھر میں پورا نہیں پڑ رہا, اس نے 10,000 کو 5,000 کر دیا ہے, تو آپ دیکھیے مشکل میری کتنی بڑھ گئی. یہاں پر پہلے اگر ایک دن میں لیٹ سپوز 100 لوگ آنا چاہ رہے تھے, اب حالات کی وجہ سے اسی دن میں 500 لوگ آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بے روزگاری ہو گئی. اس بے روزگاری کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, بچوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں, مرد ڈپریشن میں جا رہے ہیں, نشہ عام ہو رہا ہے. تو جب وہ ساری چیزیں ٹوٹ رہی ہیں تو ادارے پہ تو لوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا. ہم فری لیگل ایڈ دیتے ہیں, تو پہلے اگر فری لیگل ایڈ کے لیے 100 کیسز آتے تھے, تو پھر وہی اب 400 500, کیونکہ پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس. کیس کے پیسے نہیں ہیں, رہنے کے پیسے نہیں ہیں, کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں, کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں گھر کے. اٹس انٹرنیشنل ٹرسٹ, تو جب انٹرنیشنل ٹرسٹ کی بات آتی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو ڈونرز ہیں, وہ دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو دے سکتے ہیں. تو پھر بھی حالات کا آپ ان مشکلات کا دیکھیے شکار. لوگوں کو جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ٹرسٹ سے ان کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید باہر کی, جیسے امریکہ سے ہمیں گورنمنٹ سے, امریکن گورنمنٹ سے ڈونیشن آ رہی ہے, یا ہمیں کینیڈا سے آ رہی ہے, یا آسٹریلیا سے آ رہی ہے, یورپ سے آ رہی ہے. وہ سب نہیں ہے. یہ ایک پاکستانی این جی او ہے. پاکستانیوں کے کام تو خیر ہم سب کے لیے کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ٹرکی میں بھی اگر پرابلم تھی اور کوئی آفت تھی, تو یہاں سے ہم گئے تھے, اور ہم نے جہاں اپنی حیثیت کے مطابق ادارے نے مدد کی تھی, ہر جگہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں کہیں سے پیسے گورنمنٹ سے نہیں آتے, ایون ہماری اپنی گورنمنٹ سے بھی اس طرح سے نہیں ہے. ہم جو بھی مدد ہماری ہے, ایک عام پاکستانی, ایک عام انسان اپنی کیپیسٹی میں وہ مدد کرتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ جب ایک عام انسان اپنی کیپیسٹی میں مدد کرتا ہے, اور اس وقت پوری دنیا کے حالات خراب ہیں, تو مانگنے والے زیادہ ہیں, ضرورت مند زیادہ ہیں, دینے والے کم ہو گئے, تو ادارے کو تو مشکل ہوگی. جہاں پر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے کام نا گورنمنٹ لیول پر ہوا کرتے ہیں, ہم صرف گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ نہیں ہے, یا ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹیز نہیں ہے کہ ہم پورا ایک سسٹم بنا دیں. ہم تو جو ٹوٹا پھوٹا سسٹم ہمیں ملتا ہے, اسی سسٹم میں جان جوکھوں میں ڈال کر, بہت بڑے بڑے رسک لے کر. دیکھیے محنت ایک الگ بات ہے, وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں, محنت کے ساتھ ہم بہت بڑے بڑے رسک بھی لے رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ ادارے کو چلانا کوئی مذاق ہی, کہیں کوئی بات ہو جائے گی, ادارے کو کھڑا کر کے اور ادارے سے سوال جواب شروع ہو جائیں گے. وہ کرنے آسان نہیں ہوتے, ہم اس کو بھی فیس کرتے ہیں. ہم کورٹ کچہری میں بھی ساری چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی ہمارا ادارہ کیونکہ لیگل ایڈ دیتا ہے, تو لیگل کاروائی تو ہمارے لیے, ہماری سمجھے ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے بعد ان حالات سے نکل کر جانا, جب گورنمنٹ لیول پر نہیں ہے, پرسنل لیول پر ہے, بہت مشکلات ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لگژریز کی طرف تو ہم کیا ہی جائیں گے. اس وقت بیسک نیڈس میں اس وقت اس ادارے کے بجلی کے بل لاکھوں پہ چلے گئے ہیں.
اب وہ ادارہ لاکھوں روپے کہاں سے پروڈیوس کرے, لیکن اب یہ کہ اگر کے الیکٹرک اس کو ہاف کرے یا گورنمنٹ اس کو کے الیکٹرک سے جو بھی ایک بات چیت کرنا چاہے, اس چیز کو کم کرنا چاہے تو اس کو ہونا چاہیے. آپ ایک آسان زندگی پہ بھی تو جا سکتی تھی, شادی کرتی, بچے ہوتے, لیکن ایسا کیا تھا ذہن میں کہ اتنا یہ مشکل, یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ مختلف لوگوں سے ڈیل کرنا, ڈفرینٹ کیسز, دوسروں کے دکھ سننا, اس کو پھر اثر لینا, تو کیا آپ کو نہیں کبھی فیل نہیں ہوتا کہ ایک آسان زندگی میں چلی جاتی اور ایک عام سی زندگی میں رہنا ہوتا, بچے پالنا ہوتا؟ میری زندگی بہت عام ہے, انتہائی عام ہے. مطلب ماشاءاللہ میں نے شادی کی, میرے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں, بیٹی بھی ہیں, اور میری زندگی بہت نارمل ہے. لیکن آپ جس طرح سے آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں اپنے بچے پالتی ہوں, میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں. میں سارم صاحب بچے سب بیٹھتے ہیں اور نوالا سب کے ہی منہ میں جا رہا ہوتا ہے, ایک ہی پلیٹ بیچ میں ہوتی ہے سب کو کھلا کے, اور آخر میں خود کھاتی ہوں, اس میں جو مجھے اور ڈالنا ہو اس کو اضافہ کر لیتی ہوں. میں ایک انتہائی نارمل زندگی گزارتی ہوں, اس میں بہت مجھے مزہ آتا ہے. لیکن دیکھیے زندگی یہ ہے جو میں یہاں گزار رہی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ میرے بچے نہیں ہیں, یہ میری بہنیں نہیں ہیں, یہ میری بیٹیاں نہیں ہیں, وہ اللہ نے مجھے ٹریننگ دی ہوئی ہے. جب میں خود ماں بنی اور میں نے ایک بچے کو جنم دیا تو مجھے پتا چلا کہ جنم دینے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. جب میں نے شادی کی, الحمدللہ مجھے تو ایک ایسا بہترین اللہ نے محرم دیا, اور سالم صاحب کے روپ میں میرے لیے صرف آسانیاں دی اللہ نے. لیکن میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ جس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ زندگی میں کیا کرتا ہوگا. میں تو اپنے گھر کی رانی ہوں, اللہ بہت کرم ہے اللہ کا, میں اپنی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, خالہ کے گھر آئی ہوں. آپ کا کیریئر وائز بھی دیکھیں, آپ کراچی یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ تھی, مطلب آپ اپنے کیریئر بنانے میں بہت کچھ کر سکتی تھی. اچھا اس طرف کی اگر بات کرو تو اچھا ہاں چلو وہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت مجھے کراچی یونیورسٹی سے بہت آفرز تھیں, اور مجھے ایک ٹیچر بننے کا بہت شوق تھا. میں زندگی بھر ٹیچر رہی بھی, اور اللہ کا کرم ہے جہاں بھی جاتی تھی اللہ عزت بہت دیتا تھا. کہ اگر میں نے پی ایف شارس فیصل پہ میں نے ٹیچنگ کی تو میں ڈسپلن انچارج بھی تھی, میں سبجیکٹ ہیڈ بھی تھی, میں بہت کچھ وہ کر رہی تھی. تو عزتیں مجھے ہمیشہ بہت زیادہ ملی. جب میں پڑھ رہی تھی اسٹوڈنٹ لائف میں تو پروکٹر بھی تھی, اور اسپورٹس کی بھی اس کی میں کیپٹن بھی ہوتی تھی, ڈبیٹ کمپٹیشن میں بہت اچھا تھا. وہ ایک میرا بیک گراؤنڈ تھا. وہ تھوڑی دیر کو میرے ذہن میں آیا تھا کہ شاید مجھے اسی کو آگے لے کر چلنا ہے. لیکن میں ایک نا شوہر پرست, میری ماں شوہر پرست, میری نانی شوہر پرست, میری دادی شوہر پرست. نہیں فارمولا اچھا ہے اگر کامیاب ہے, دیکھنے والوں خواتین لڑکیوں کے لیے بھی ہو نا. میں بیسیکلی ایک شوہر پرست عورت ہوں. اور جب سالم صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھائی انہیں نہیں پسند تھا, اچھا سالم صاحب کہتے کچھ نہیں ہیں, ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ کرنا کیا ہے. تو ان کی خاموشی تھی, لیکن خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ فوراً ریزائن کرو. میں نے شادی کے اگلے دن اس کو ریزائن کیا. پھر سالم صاحب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم کیا ٹیچر ہو, میں تو تمہیں اسکول کھول کر دوں گا جہاں تم پرنسپل ہوگی. میری طبیعت میں ہے کچھ اس طرح, میں اللہ کے بھروسے پہ چیزوں پر اعتبار کرتی ہوں, اور میں ان محرم رشتوں کو بہت چاہتی ہوں. انہوں نے کہا, میں نے مان لیا. میں نے آج کل کی بچیاں بہت ماننے میں دیر لگاتی ہیں, میں نے مان لیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ ادارہ بنا اور جب یہ شیلٹر ہوم بنا تو میں یہاں پر جب آئی, اور اس وقت میں سب کی ماں بہن بیٹی کے روپ میں ہوں. مجھے وہ پرنسپل کی تختی اچھی لگتی تھی, لیکن اس وقت میرا رتبہ اس سے بھی آگے ہے. اللہ نے مجھے اس سے بھی زیادہ عزت دے دی ہے کہ میں ان سب کو سکھاتی ہوں کہ زندگی کیا ہے, زندگی میں چیلنجز ہیں. ویسے بھابھی ایک بات ماننی پڑے گی کہ سارم بھائی موجود نہیں ہے, لیکن ان کے آپ جس طرح سے ذکر کر رہی ہیں وہ لگتا ہے یہیں پر ہی ہیں. اتنی محبت ماشاءاللہ سے آپ لوگ. وہ میرے ساتھ ہیں, وہ میری رگ رگ میں ہیں. میں نے ان کے ساتھ زندگی کے ماشاءاللہ 28 سال. محبت سے عشق کہلاتے ہیں. ہونا چاہیے. میں کھل کر عشق کرتی ہوں اپنے شوہر سے, کیونکہ مجھے عشق کی اجازت ہے ان سے. بلکہ میں جتنا ان سے عشق کروں گی اتنا اللہ میرے رتبے کو بڑھائے گا. میں تو سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں, alia.sarimbarni ALIY کے نام سے میرا ہے. تو میں اس میں جو ویڈیوز ڈالتی ہوں 1.5 منٹ کی, آپ کو پتہ ہے شیلٹر میں عام طور سے وہ بہت ساری سینسٹیو ویڈیوز وہاں ڈالتی ہوں جہاں اوپر میری ولیمے کی تصویر لگی ہے, جس میں اور سالم صاحب ہم دونوں, ہماری نوجوانی کی بڑی ایک اچھی سی تصویر ہے کہ میں اس میں بھی سالم صاحب کو شامل رکھتی ہوں کہ ہر جگہ وہ میرے ذہن میں رہے. اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے ان کی صورت میں, تو میں کیوں نہ ہر جگہ ان کو ساتھ رکھوں. دیکھیے ان کو کہاں میری ضرورت ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں نا, کیونکہ مرد کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. میں تو عورت کے حوالے سے بات کر سکتی ہوں. عورت اپنے شوہر کو پوجتی ہے, ہاں
یہ پھر لازم ہے کہ شوہر بھی اس کی عزت کا خیال کرے, کما کر لائے, اس کو وہ تمام بیسک نیڈز دے جو اس کی ضرورت ہے. تو شوہر کو تو عورتیں, ایک میں کیا, میں تو شاید آج اللہ نے موقع دیا سب کے سامنے اظہار کر رہی ہوں, میری شیلٹر میں تو وہ عورتیں بھی آ کے شوہروں کے نام پر روتی ہیں, انہیں یاد کرتی ہیں جنہوں نے بے وفائیاں بھی کی ہیں, ان سے طلاق ہو گئی پھر بھی وہ شوہروں کو یاد کر رہی ہیں, ایسی ایسی چیزیں, مارا پیٹا وہ شوہروں کو. تو میرے معاشرے, اچھا کسی کو شاید یہ بات بری لگے گی کہ عورت مار کھانے کے لیے تو نہیں ہے, عورت زیادتی کے لیے, میں مانتی ہوں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ بیوی کی تذلیل کریں, آپ کو ہاتھ اٹھانا تو کجا, وہ تو بہت الگ بات ہے, آپ کو ان چیزوں کا بھی حق نہیں ہے. عورت کے دل کا کیا کیجئے گا, اگر اس کا دل کسی ایک کے ساتھ دھڑکتا ہے تو اس کے دل کا آپ کیا کیجئے گا, کیونکہ جن کی یہاں پر طلاق بھی ہو جاتی ہے نا, اور طلاق بھی ظلم زیادتی کے بعد دی ہوتی ہے, اس کے بعد بھی ان کو شوہر یاد آتا ہے. ویسے بھابھی سیریسلی آپ جب گفتگو کری تھی, میں اپنے سارے سوال جو ہے نا سائڈ پہ رکھ کے, اور میں آپ کی گفتگو اس لیے سن رہی ہوں کیونکہ جتنی محبت ہے آپ کو اپنے ہسبینڈ سے, میرا دل نہیں چاہا کہ میں آپ کو جو اس میں کوئی اپنی بات کر سکوں, لیکن میں یہ ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی ان خواتین کے لیے کہ جس طرح سے آپ جس مشن پہ ہیں, اور بھی خواتین ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور آنا چاہتی ہیں انسانیت کے لیے, ان کے لیے بھی آپ کو ایڈوائسز ہیں, کیونکہ مشکل راستہ ہے. میں آپ اس کو بڑے میں لائٹ لے رہی ہوں, ہے مشکل, بالکل ہے, کیونکہ مجھے اللہ نے چن کیونکہ لیا. بہت کم فیمیل یہاں پہ ہوں گی جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوں گی, سوشل ورکر ہوں گی جو بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہوں گی, زیادہ تر میل ہی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں نا یہ عزت بچانا اس وقت نا بہت مشکل ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ, آپ ذرا ایک نوکری تو لینے جائیں, کوئی عورت ذرا نوکری تو لینے جائے, پھر میں بڑی گہری بات کہہ دی ویسے آپ نے, میں پوچھوں گی کہ امپاورمنٹ ہے کیا. رات کو گھر میں کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے, ہسپتال جانا پڑ جائے, ذرا جا کے تو دیکھیے, پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی امپاورمنٹ ہے. ماسی لیول پہ جو ماسیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں, ذرا امپاورمنٹ وہاں چیک کر لیجئے گا. امپاورمنٹ یہ ہوتی ہے کہ رات کو عورت نکلے, صبح عورت نکلے, کام کے لیے عورت نکلے, تعلیم کے لیے عورت نکلے, وہ عزت سے جائے اور عزت سے آئے. جب یہ چیز نہیں ہے تو امپاورمنٹ کیسی؟ ظاہر سی بات ہے, حقیقتیں آپ نے دیکھی ہیں, کہانیاں سنی ہیں, اور آپ نے بڑے کلوزلی لوگوں کو جو ہے پڑھا بھی ہے, تو میں چاہوں گی اپنے ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پیغام. چلے میں اس کو یہاں سے کنٹینیو کرتی ہوں کہ میری والدہ نے مجھے, وہ میری مینٹور تھی, وہ میری سب کچھ تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ عورت کی عزت کیسے ہوتی ہے. وہ مسز بشیر کے نام سے جانی جاتی تھیں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جب قبر بنی, بھائیوں نے بڑی کوشش کی کہ پیسے ان سے لیے جائیں. میں نے کہا کہ میرے والد کے پیسوں پر ان کی, یعنی اپنے شوہر کے, زندگی گزری, ان کی قبر بھی انہی کے پیسوں سے بنائی جائے گی, اور بنی. خطبہ میرے ابا کے نام کا لگا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, جب میں شوہروں کو ایک بات کہہ رہی ہوں, آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی ہو کے رہے تو اپنی زندگی میں اس سے محبت کیجئے, اس کو تحفظ دیجئے, اس کے نان نفقے کا بندوبست کیجئے. یہ جو مرد اپنے اکاؤنٹس بھرتے رہتے ہیں نا, اور سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں اور بیویوں کو کچھ نہیں دیتے, رحم کیجئے بیویوں پہ. جو بیویاں آپ کے بچے پیدا کرتی ہیں, آپ کے بچے پالتی ہیں, وہ اپنا فیوچر نہیں بناتی, وہ آپ کا فیوچر بناتی ہے, بچوں کا فیوچر بناتی ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ دنیا میں نہیں رہے تو کیا آپ اپنی بیوی کو دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے, اپنی بیٹیوں کو ان کے رحم؟ تو خدارا ایسا مت کیجئے, اپنی بیویوں کو وہ محبت دیجئے. اور یقین جانیے بڑی خوبصورت بات ہے, میرے معاشرے کی عورت میاں کے جانے کے بعد بھی اس پہ فدا ہوتی ہے, بس یادیں میٹھی میٹھی ہونی چاہیے. اب میں اس طرف آ جاتی ہوں جو ایک لائن میں میسج کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ جن عورتوں کو معاشرہ ستاتا ہے, عورت بھی بہت ظالم ہے, مرد بھی ظالم ہے, میں اس میں تفریق نہیں کرتی, لیکن عورت کے حوالے سے بات کریں اس لیے میں ذکر کر دوں کہ اگر معاشرہ ستا رہا ہے, اگر کچھ لوگ ہیں منچلے ہیں جو ان کو ستاتے ہیں روڈ پر یا کہیں بھی, تو مجھے شیخ سعدی کی ایک بات بہت پسند ہے. بس یہ لائن اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں. تو اگر ہمیں کوئی چڑیاں ہی سمجھ رہا ہے تو عورت کو عورت کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. ہم میں اتحاد ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. بہت شکریہ بھابھی. جی ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی عالیہ صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, اور جس طرح سے میں نے تو بھابھی کو بھی کہا کہ یہ تو اللہ نے ایک خوبصورت سی صورت پیدا کر دی کہ جو ہے جو بے گھر خواتین